ہارمونل امبیلنس بہت کامن پرابلم ہے۔ ہارمونز میں عدم توازن کی وجوہات، علامات اور احتیاط کا آج ذکر کریں گے۔ جی ویورز، میں ہوں ڈاکٹر سمیہ اسحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیمس فارما۔ ہارمونز میں عدم توازن کی وجوہات۔ ہارمون میں امبیلنس کی سب سے اہم وجہ سٹریس ہے اور ایک اچھے لائف سٹائل کا نہ ہونا ہے۔ وہ خواتین جو گھریلو ناچاکیوں میں الجھی رہتی ہیں یا اچھی ڈائٹ نہیں لے پاتی اور نیند صحیح سے نہیں لے پاتی، ان کے ہارمونز میں عدم توازن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو تمباکو نوشی کرتی ہیں یا کسی قسم کی ڈرگز یوز کرتی ہیں تو ان خواتین کے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہارمونز میں امبیلنس جب ہو تو اس کی کیا سمٹمز ہوں گی۔ سمٹمز آف ہارمونل امبیلنس۔ نمبر 1، اگر آپ کے مینسچریشن بلڈ کے اندر کمی ہو گئی ہے یا زیادتی ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ کا مینسس فلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہو جاتا ہے، آپ کا ویٹ بہت تیزی سے بڑھتا ہے یا بہت تیزی سے کم ہو جاتا ہے، بھوک کی زیادتی یا کمی، افسردگی، ڈپریشن، ہر وقت افسردہ رہیں گی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ گھبرا جائیں گی، بالوں کا گرنا اور روکھا ہو جانا، ہر وقت تھکاوٹ کا، بے چینی کا احساس رہنا، گھبراہٹ ہونا، چہرے پر زائد بالوں کا اگنا، سیکشول فیلنگز کا بہت زیادہ آنا یا کم ہو جانا، یہ تمام سمٹمز ان خواتین میں ہوں گی جو کہ ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں۔ ہارمونل بیلنس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہارمونل بیلنس کے لیے ہمیں کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے، کیسی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ ہارمونل بیلنس کے لیے ایکسرسائز کرنا بہت مفید ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ تھکا دینے والی سخت ایکسرسائز کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سنتھیٹک فلیورز اور کلرز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیلی صبح کی دھوپ لینی چاہیے۔ تیز مرچ مسالے والے کھانوں سے گریز کرنا چاہیے۔ مصنوعی طریقے سے اگنے والی سبزیاں اور پھل استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی اور پروٹین کی کمی ہے تو وہ بھی آپ کو ہارمونل امبیلنس کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اس لیے وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میڈیسنز اور انجیکشنز لیں۔ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی پہ اور اس کی میڈیسن پہ میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اس کے علاوہ بادی اور خشک یا ایسی آپ چیزیں کھاتے ہیں جن سے آپ کا سٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا وزن بڑھانے والی غذائیں استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہارمونل امبیلنس آ جاتا ہے۔ ہارمونل امبیلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی ایسی غذائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کے ہارمونز بیلنس رہیں گے؟ پالک ان غذاؤں میں سے سر فہرست ہے جن میں میگنیشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ پالک کو زیادہ پکانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس طرح اس کے اندر موجود نیوٹرینٹ سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وٹامن ڈی کے حصول کے لیے مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے علاوہ مچھلی کا تیل اور مچھلی کے تیل سے بننے والے کیپسول بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مشرومز استعمال کریں، مشرومز میں بھی وٹامن ڈی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے مشرومز جو سورج کی روشنی میں اگائے جاتے ہیں۔ کدو کے بیج خواتین کے پوشیدہ امراض میں مفید ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہارمونز کو بیلنس کرنے میں کدو کے بیج بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ کدو کے بیج دھوپ میں خشک کر کے توے پر سینک کر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سرکہ نہ صرف قوت مدافعت بڑھاتا ہے، آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے، بلکہ سرکہ آپ کے ہارمونل امبیلنس میں بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ سرکے کو آپ سلاد میں ڈیلی یوز کر سکتے ہیں، سلاد میں ڈال کے۔ شکرگندی میں پوٹیشیم، کیروٹینائڈز ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جس سے بھوک کنٹرول میں رہتی ہے اور وزن نہیں بڑھتا، اور ایز اے ریزلٹ آپ کا ہارمونز جو ہیں وہ بیلنس رہیں گے۔ انار کے رس میں اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بریسٹ اور سکن کے کینسر سے بھی بچاتی ہیں اور ہارمونز کو بھی بیلنس رکھتی ہیں۔ آدھا کپ تازہ دہی کا استعمال آپ کی امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے، اس میں موجود پروبائیوٹکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کو بہتر بناتی ہیں۔
کھانوں میں نمک کی زیادتی یا ہارمونز میں عدم توازن پیدا کر سکتی ہے۔ ہمالیہ نمک کا استعمال قدرتی معدنیات اور وائٹامن کے حصول کا اہم ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اپنی ڈائٹ میں ہمالین سالٹ شامل کر لیں۔ بروکلی بروکلی اینٹی آکسیڈنٹ سبزی ہے جس سے جسم سے ٹاکسینز کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ہارمونز بیلنس رہتے ہیں۔ چند مسالوں کا مستقل استعمال ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے۔ ان مسالوں میں دار چینی، روزمیری، زیرہ، ہلدی اور اجوائن شامل ہیں۔ ادرک اپنے اندر کئی بیماریوں کا علاج رکھتا ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے انتہائی مفید ہے جو حیض کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ السی کے بیج السی کے بیج میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں جو ہارمونز کو بیلنس کرتے ہیں اور وزن کم کرنے میں بھی مفید ہوتے ہیں۔ ڈیلی اگر آپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہارمونز بیلنس رہیں گے۔ کھانوں میں گھی کی جگہ زیتون اور ناریل کا تیل استعمال کریں اور ہارمونز بیلنس رکھنے میں یہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ان تمام ڈائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پریگنینسی کے بعد کنسیو کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، آفٹر 2 to 3 ایئرس جو ہیں گزر گئے ہیں اور آپ کنسیو نہیں کر پا رہی ہے، آپ کو اور کچھ لیڈیز کی ہڈن پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ اس طرح سے آپ کسی کو نہیں بتا پاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں۔ آپ ہارمونل امبیلنس کا شکار ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس ڈائٹ کو اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ گزار سکیں۔ آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ خدا حافظ۔